بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کا باب ایام الجاہلیہ، حدیث نمبر 38-35۔ اس حدیث سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوئے، کیا دروس پیغامات حاصل ہوئے، ان کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے۔ تو جو فوائد حضرت نے لکھے ہیں وہ 5 ہیں، تو 4 اس میں سے ہو گئے تھے، 5واں اور آخری یہ ہے، فیہ اجابت دعوت المظلوم ولو کان کافرا لأن فی السیاق ان اسلامہ کان بعد قدومہ المدینہ واللہ اعلم۔ ایک یہ کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سیاق کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس باندی عورت کا اسلام مدینہ منورہ آنے کے بعد ہوا تھا، یعنی جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت یہ ایک مسلمان نہیں تھی، یہ کافرہ تھی، اور جب انہوں نے ایک ساتھ زیادتی کی تو پھر یہ مدینہ آ گئے، مدینہ آ کر پھر سے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے، مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے، اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ اس کے مظلوم کی بدعا لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، سیدھی قبول ہوتی ہے۔ کل کا ہمارا حدیث کا جو درس تھا عصر کے بعد، کل کا جو ہمارا عصر کے بعد درس حدیث تھا اس میں یہ حدیث آئی تھی۔ تو پتہ نہیں کہاں بات چل رہی تھی، درمیان میں رک گئی۔ ہم مظلوم کی بدعا کے بارے میں چل رہی تھی کہ مسلم کی بدعا قبول ہوتی ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا آگے، ہاں وہ طالب علم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ استاد جی اس حدیث کا، حمزہ نے پوچھا تھا میرے میں، اس حدیث کا ترجمہ الباب سے کیا تعلق ہے؟ وہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، جب بخاری شریف کی شروع اربع کا تعارف کروایا تھا، اس میں اس کی میزات، خصوصیات ہر شرح کی بتائی تھی، اور اس میں عمدۃ القاری کی یہ میں نے بتائی تھی کہ اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہر حدیث کا ترجمۃ الباب بیان کرتے ہیں، ہر حدیث کا ترجمۃ الباب بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا ترجمۃ الباب ہم یہیں بخاری شریف میں دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے انشاءاللہ ضرور ہی لکھا ہوگا۔ یہ لکھتے ہیں حدیث نمبر 38-35، ہمارے یہاں 38 نمبر 38-35 یہی نمبر چل رہا ہے۔ بعض دفعہ نمبروں میں فرق بھی ہوتا ہے، مثلا انہوں 38-35 لکھا ہوا ہے تو کسی اور شرح میں یا کسی اور جگہ میں کوئی اور نمبر ہوگا، یہ فرق آپ متعدد جگہ پر دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بعض دفعہ نا ایک حدیث آئی، اگلی حدیث بھی اسی جیسی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، پوری حدیث ہی نقل کی، راوی بدل گیا ہے اور حدیث وہی ہے، تو بعض نمبر شمار کرنے والے اس کو نمبر نہیں الگ دیتے، وہ کہتے ہیں ایک ہی حدیث ہے۔ اور کبھی ایک حدیث کے اندر ہی تعلیق آ جاتی ہے تو وہ بعض اس تعلیق کو نیا نمبر دے دیتے ہیں اور بعض اس کو سابقہ نمبر برقرار رکھتے ہیں، تو یہ بعض جگہوں میں تھوڑا سا فرق ہونے کی سے بہت قلیل فرق ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ تو وجہت النظر میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی نقطۂ نظر میں، نظریے میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس کو الگ نمبر شمار کریں، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو الگ نمبر ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ پچھلے حدیث کے ساتھ ہی اس کا الگ نہیں ہونا چاہیے، اس لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں فرق دیکھو نا، 2-4 حدیثیں آگے پیچھے ہوگا، 4-5 حدیثیں، 6-7 حدیثیں آگے پیچھے ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اچھا اب یہاں لکھا ہے 38-35، مطابقته للترجمة من حيث ما كان عليه أهل الجاهلية من الجفاء في الفعل والقول، ألا ترى أن الذين اتهموا هذه المرأة السوداء كيف جفوها وعذبوها وبالغوا فيه حتى فتشوا في قبولها۔ اس کا ایام الجاہلیت کے ساتھ ربط یوں بیٹھا کہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کتنے زیادہ ظالم تھے اور کتنے زیادہ اگلے کو تکلیف دینے والے تھے۔ جب اسلام کی شعائیں نہیں پھیلی تھیں، جاہلیت کا زمانہ تھا، تو لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ کسی دوسرے کی عزت کا بالکل خیال نہیں کرتے تھے، اور جب اسلام آتا ہے تو اسلام آنے کے بعد وہ دوسرے کی عزت کا کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ مفہوم ہے، صنعاء سے ایک عورت چلے گی اور وہ مدینہ آئے گی اور راستے میں کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، اور غالباً حدیث ہے، ورنہ یہ واقعہ تو معلوم ہی ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر کے زمانے میں وہ آئی تھی اور صنعاء یمن کے شہر سے چل کر مدینہ میں 1 مہینہ میں پہنچی۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تو نے راستے کے لوگوں کو کیسے پایا؟ کہا میں جس گھر میں رات کو ٹھہرتی تھی ان کے مردوں کو اپنا باپ اور بھائی، عورتوں کو اپنی ماں اور بہنیں پاتی تھی، حالانکہ زیورات سے لدی تھی۔ تو یہ حدیث کہیں پڑھی تو نہیں لیکن معروف بات میں بہت ہے، اتنا تو خیر واضح ہے کہ اللہ کے
میں کیسے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں پھیل گئی تھیں، اور زمانہ جاہلیت میں کتنی زیادہ ظلم و ستم تھے۔ چلیں بھی آگے، یہ مطابقت ترجمہ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ آگے لکھا والحدیث مضى في أبواب المساجد في باب نوم المرأة في المسجد فإنه أخرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بأتم منه ومضى الكلام فيه هناك، لہذا اس پر تشریح وغیرہ سب وہیں گزر چکی ہے۔ اگلی حدیث ہے حدثنا قتیبہ قال حدثنا، ہاں کس کی باری ہے بھائی؟ 38-36 نمبر حدیث پڑھو شاباش۔ یہ حدیث طالب علم نے پڑھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قسم کھانی ہو تو وہ صرف اللہ ہی کی قسم کھائے۔ قریش اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھایا کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ مطابقت بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ فکانت قریش تحلف بآبائہا، یعنی زمانہ جاہلیت میں قریش اس طرح کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کا زمانہ آیا تو پھر توحید کا پرچار ہوا اور غیر اللہ کی قسمیں کھانا بند ہو گئی۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کی۔ کہتا ہے ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے صنم مجھے تیری قسم، تیرے پیار کی قسم، یہ ہوتا ہے نا ایسے، اور اس طرح کی اور بھی ہمارے ہاں تو تھوڑی سی یہ جہالت کی وجہ سے یہ بات بھی رائج ہے کہ کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے دو خاندانوں میں اور ایک آدمی کو اپنی کسی بات پہ یقین دلانا ہو تو دوسرا فریق اس کو کہتا ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھا، تو وہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر بیٹے کے سر کی قسم کھائی اور قسم جھوٹی ہوئی تو بیٹے کا سر خطرے میں پڑ جائے گا، یعنی اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر لوگ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو تو سچی قسم کھا لیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ فلا تحلفوا بآبائکم، اور دوسری اور پیچھے الا من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، صرف اللہ ہی کی قسم کھانی اور کسی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، اور بعض لوگ خود اپنی طرف سے اپنی ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس میں ماں کے ساتھ تو کم از کم 2 نمبری نہیں کر سکتا کہ ان کے نام کی قسم کو اور جھوٹ بولو۔ اللہ کا بندہ ماں کا ساتھ تو کر سکتا ہے، سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، اسی لیے تو ماں کی قسم کسی لیے کھا رہا ہے کہ ماں عظمت کی جگہ ہے، ماں تقدس کی جگہ ہے، تو اللہ سے بڑی عظمت اور تقدس کی جگہ کہاں سے مل گئی ہمیں؟ اس لیے اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے۔ ہاں اللہ کی ذات کی قسم کھانا بھی صحیح ہے، اللہ کی صفات کی قسم کھانا بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات کی قسم جیسے واللہ، اللہ کی صفات کی قسم رحیم کی قسم، رحمان کی قسم، غفار کی قسم، یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی صفات ہیں۔ اور قرآن مجید کی قسم کھانا بھی ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے یا صفت ہے؟ ہاں، کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اس لیے اگر کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے قرآن مجید کی قسم ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات اور صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، دوسری چیزوں کی قسم نہیں کھا سکتے۔ کعبے کی قسم نہیں کھا سکتے، رب کعبہ کی قسم کھا سکتے، سمجھ گئے؟ چلیں آگے چلو۔ عرف کیسے؟ عرف میں اگرچہ کوئی غلط قسم بھی رائج ہو تو بھی اس قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ قریش کا عرف ہی تھا کہ اپنے عرف میں وہ اپنے آبا کی قسمیں کھاتے تھے، قسم صرف اللہ کی سچ تھی، اور بلا وجہ بھی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ زیادہ قسمیں کھانے سے آدمی شریعت میں بھی محبوب نہیں رہتا، لوگوں میں بھی محبوب نہیں رہتا۔ اور بعض خطیب ہر دوسری بات میں مجھے رب ذوالجلال کی قسم، تو یہ بڑا برا لگتا ہے۔ ایک خطیب نے قسم کھا کر بات کی اور وہ جھوٹی تھی۔ ایک خطیب میں نے کچھ سنایا تھا وہ کلپ، کہ اس نے کہا میں نے رب دی قسم ہے، پتہ نہیں کیا قسمیں کھا کر آگے روایت بیان کی، کوئی حدیث بیان کی، اور حدیث تھی نہیں، بس وہ جوش خطابت ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب اب معراج کی رات گزرے، لوگوں کے بعض لوگ ایسے تھے تقرض شفاہہم والسنتہم بمقارید من نار، بعض لوگوں کے ہونٹ اور زبانیں کینچی کی آگوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، آپ کی امت کے خطیب ہیں جو بے عمل تھے، جو ان کی کاٹے جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ خطابت بھی جہنم کا ایک بڑا راستہ ہے، خطابت بھی جہنم کا ایک بڑا راستہ ہے، خطابت بھی جہنم کا ایک بڑا راستہ ہے، جیسا کہ جنت کا بھی ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ لیکن عام طور پر خطیب، بس اللہ حفاظت فرمائے، میری بدگمانی ہی اللہ کرے، صحیح طرز
سے پاک رہتے ہوں، تکبر سے پاک رہتے ہوں، لوگوں سے مالی نفع اٹھانے سے پاک رہتے ہوں، بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً پھسل جاتے ہیں، عجب تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں خطیبوں کے مقصد۔ مجھے خود اس آدمی نے سنایا جس مجلس میں موجود تھا کہ ہمارے یہاں مشہور خطیب ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے آئے۔ میں نے پہلے سے سنایا بھی تھا۔ اس کے بعد ان کو کھانا پیش کیا گیا تو روٹی ٹھنڈی تھی۔ اس نے اس گھر میں بیٹھ کے جب بیٹھا تھا روٹی اٹھا کے دیوار پہ ماری۔ اس نے کہا نہیں کھانا کھلا سکتے تو نہ کھلایا کرو، ایسی بےعزتی تو نہ کیا کرو، ٹھنڈی روٹی رکھو۔ اور انہوں نے ٹھنڈی وہ بتانے لگے اس لیے رکھی تھی کہ پتہ تو ہوتا نہیں بیان کس ٹائم ختم ہوگا، کوئی وقت تو مقرر نہیں ہے، اتنے بجے بیان ختم ہو جائے گا، ٹھک سے روٹی آ گئی۔ تو انہوں نے احتیاط سے بھی اتنے بجے بیان ختم ہو جائے گا روٹی بنا لی، اور بیان اس ٹائم پہ ختم نہیں ہوا، اب روٹی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ خطیب، اور اگر ٹائم پہ بیان ختم کریں روٹی نہ پکی ہو تو وہ غصے ہو جاتے ہیں، کیونکہ برداشت تو ہے نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا تاج میل صاحب سے انہوں نے اخلاق سکھائے، برداشت سکھائیے، یعنی یہ باتیں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر نہیں ہے کم از کم، اس اللہ کے فضل سے اور ان کی برکت سے، ورنہ خطیبوں کا برا ہی حال ہے۔ ماشاء اللہ اچھے تو خیر ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جہت خطیبوں کے جہنم میں جانے کے اسباب کے لیے باقی میرا رب ہے جس کو لے جائے، وہ یہ ہے کہ روایات بیان کرتے ہیں لیکن تحقیق نہیں کرتے، موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے موضوع روایت ہے اور نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ اس روایت میں ایک جوش ہوتا ہے، مجمع اس پہ داد دیتا ہے، مضمون پہ بڑا فٹ ہو کے وہ حدیث لگتی ہے، بس کام چلاتے رہتے ہیں۔ اور بعض خطیب اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو بتائیں کہ جی یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت ایسی ہے، ان کو گرانی ہوتی ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ یار یہ روایت قابل بیان ہی نہ ہو۔ اور بعض خطیب، یہ ساری باتیں میں آپ کو محقق بتا رہا ہوں، بعض خطیب اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں عمدن، میں آپ کو تصدیق سے ہی بات بتا رہا ہوں، خود خطیب نے اقرار کیا میرے سامنے، عمدن اضافے کرتے ہیں روایات میں، یعنی تھوڑا سا اس میں ٹچ لگاتے ہیں، ایک اضافہ، ایک ٹچ لگانا بات کوئی وضاحت کے لیے، وہ تو ٹچ نہیں ہے، وہ تو اپنے عرف میں اس کا ترجمہ کر دینا، یعنی تاکہ بات سمجھ ٹھیک ہے، یہ میری مراد نہیں، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دینا، یہ بھی فرمایا، یہ بھی کھائے، بات پہلے چل رہی تھی تھوڑا سا اور بڑھا کر، تاکہ ذرا فٹ جا کے لگے کہ لوگوں پر اثر ہوگا اور لوگ آگے سے داد دیں۔ بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یہ حدیث بیان کی تھی۔ اگلی حدیث پڑھو 38-37، یہ جو روایت ابھی پڑھی ہے 38-37 حدثنا یحییٰ بن سلیمان والی، یہ سمجھنے کے لحاظ سے تشریحی طلب روایت ہے، اس میں ایک فقہی حکم بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت قاسم وہ جنازے کے سامنے چلتے تھے اور جنازے کی وجہ سے ٹھہرتے نہیں تھے، اور حضرت عائشہ کی طرف سے روایت بیان کیا کرتے تھے، وہ فرماتی تھیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ وہ جنازے کے احترام میں جنازے کے لیے، جنازے کی وجہ سے، یقومون لہا، جنازے کی تعظیم میں، جنازے کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کہ جنازہ آ گیا ہے۔ جب وہ جنازہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کنت فی اہلکی ما انتی مرتین۔ اس جملے کی تصریح میں 3 مطلب بیان ہوتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ وہ جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، جنازے کے سامنے چلتے تھے لیکن جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے کے سامنے چلنا افضل ہے، ہمارے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ یہ عمدۃ القاری میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں بھی کس کی باری تھی؟ عمدۃ القاری کا مطالعہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا، کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا کل دوبارہ پڑھو۔ یہ اس لڑکے کی حدیث کی پڑھنے کی باری ہے، میں نے لازماً اس پر یہ چیز لازماً کہا ہوا ہے کہ وہ عمدۃ القاری کا بالاستیاب مطالعہ کر کے بھلا ایک حدیث پڑھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایک پڑھے لیکن اس حدیث کے نیچے عمدۃ القاری میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سارا پڑھ کے، لیکن ایسا نہ ہو کہ مطالعہ کر کے آ جائے اور عمدۃ القاری پڑھے، ایک دفعہ عمدۃ القاری پڑھے گا اور ایک دفعہ فتح الباری پڑھے گا۔ جب بھی ایک لڑکے کی دوبارہ باری آئے گی تو اگلی دفعہ فتح الباری پڑھے گا، پھر اگلی دفعہ عمدۃ القاری پڑھے گا، پھر فتح الباری پڑھے گا۔ ہر دفعہ وہ اپنی حدیث باری والی حدیث میں ترتیب کے ساتھ ان شروعات کا بالاستیاب ہوتا ہے۔ اس کا بالاستیاب کیا ہے؟ یہ جو حدیث پڑھی ہے تو چند سطریں لکھی ہوتی ہیں ساری اس کی تشریح میں، آگے لکھے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا جو آپ نے پڑھا بھی یہ حدیث فلاں جگہ گزر چکی ہے تو لازم ہے اس جگہ کو پڑھ کے آنا۔ ایک ہی حدیث تو آپ کو کہہ رہا ہوں، ویسے طلباء کئی صفحوں کو مطالعہ کرتے ہیں ایک دن میں، بفضل تعالیٰ ہم بھی کرتے تھے،
मैं आप पर सिर्फ एक हदीस लाजिम कर रहा हूँ। आप जितनी पढ़ेंगे, आप 2 हदीस मेरे सामने पढ़ेंगे तो दोनों का मुताला करके लेंगे, 3 पढ़ेंगे 3 करके लेंगे, बल्कि इसको यूँ रखना चाहिए पहले हदीस का करके लाएंगे, दूसरी का लाजिम नहीं है। इस तरह तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। जितनी हदीसें आप पढ़ेंगे उनमें से पहली हदीस का आप बिल-इस्तियाब मुताला करके लेंगे, दूसरी का चाहे जो वाली करके आ जाए, तो ये आप पर लाजिम है सारी बातें। अच्छा, तो उम्दुल कारी में लिखा हुआ है कि काना यमशी बैना यदैहिल जनाजा में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक आगे चलना अफजल है और हनफिया के नज़दीक पीछे चलना अफजल है। ये तो हो गया यमशी बैना यदैहिल जनाजा। हमारे पास हमारे दलाइल हैं, उनके पास उनके दलाइल हैं, क्योंकि ये दलाइल की जगह नहीं है, वरना मैं फिर जाने बैन के दलाइल भी बयान करता। ये दलाइल बयान होते हैं उन अब्वाब में जो फ़िक़ही अब्वाब है। मसलन जहाँ इसकी किताबुल जनाइज़ है ना, अगर मेरे पास वो किताबुल जनाइज़ होती है इसकी, तो फिर मैं आपके सामने वो दलाइल लाता, क्योंकि ये तो बाब चल रहे हैं अज़ाम जहलियत के बारे में। ज़िमनन बात आ गई तो मैंने अर्ज़ कर दी है। अच्छा, वला यक़ूमु लहा, वो जनाजे के लिए खड़े नहीं होते थे। फ़िक़्ह हनफ़ी में भी यही हुक्म है कि जनाजे को देख कर ताज़ीमन खड़ा होना जायज़ नहीं है। लोग खड़े हो जाते हैं, दुकानों में बैठा ना, जनाजा आज खड़े हो जाते हैं, यह नाजायज़। जनाजे को देख कर ताज़ीमन खड़ा होना जायज़ नहीं है। अगली बात, जनाजे को देख कर चलते हुए ताज़ीमन रुक जाना भी जायज़ नहीं। आप चल रहे थे, जनाजा के रुक गए, एक तरफ सड़क के एक तरफ सीधे होकर खड़े हो गए, भी जनाजे को गुजरने दो। ताज़ीमन आप खड़े हो गए तो जायज़ नहीं। ताज़ीमन खड़ा होना और ताज़ीमन रुक जाना ये जायज़ नहीं है। और ये हमारा फ़िक़्ह हनफ़ी का मसला है, मुफ्ता भी कौल है, ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर कोई इसलिए रुक जाता है, खड़े होने की तो ज़रूरत नहीं, दुकान पे बैठा है बैठा रहे। अलबत्ता अगर रुक जाता है, वो बस पे अपनी कार पे जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पैदल जा रहा है, वो इसलिए रुक जाता है ताकि जनाजा बसहूलत गुजर जाए, जनाजे वालों को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, इसको जल्दी कब्रिस्तान तक पहुँचा दिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जनाजे को बसहूलत गुजरने देने के लिए अगर कोई रुक जाता है तो कोई हर्ज नहीं। ताज़ीमन रुक जाता है तो ये जायज़ नहीं। अच्छा, वो कहते थे जब उसको देखते थे, कुन्ती फ़ी अहलिकी मा अंती मर्रतैन। इसके 3 मतलब हैं। हाँ, बारी वाला 3 मतलब ढूंढ के लाए, तो इबारत हल करके लाइए, तो फिर क्या फ़ायदा मुताला करने का। कुन्ती फ़ी अहलिकी मा अंती मर्रतैन, जब वो जनाजा जा रहा होता था तो वो उसके लिए खड़े भी हो जाते थे ताज़ीमन, फिर ये ज़ुबान ये जुमला भी बोलते थे, कुन्ती फ़ी अहलिकी मा अंती मर्रतैन। इस कारण क्या जी, नस्रुल बारी से मुताला तो मौलाना उस आदमी का काम है जो आदमी अरबी से वाकिफ़ ना हो। तो भाई मुताला तो अरबी शुरू से करना चाहिए, इल्म तो अरबी किताबों में है। तो कुन्ती फ़ी अहलिकी, दोबारा भी ये नहीं कहना मुझे मैं नस्रुल बारी से मुताला करके लाया हूँ या फ़लानी किताब से। हाँ, उसको मुताले में साथ रखो, जो हमारे अकाबिर की लिखी उर्दू शुरुआत है उनको पढ़ो, लेकिन अपनी किताब के हल करने के लिए उम्दतुल कारी या फतहुल बारी बस। अच्छा, इसके 3 मतलब हैं। ये 3 मतलब निकले हैं 3 किताबों के मुताले से, एक हाशिया, दूसरा उम्दतुल कारी, तीसरा इरशादुस सारी। इन 3 के मुताले करने से तो सारी शुरुआत को मिलाकर कुल 3 मतलब बनते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। पहला मा मौसूला है, और फ़ी अहल कुन्ती फ़ी अहलिकी मा अंती ये एक जुमला है, और मर्रतैन इसी के बारे में है कि ये जुमला 2 दफ़ा कहा करते थे। ये पहला मतलब बयान कर रहा हूँ इस जुमले का, कि मर्रतैन का मतलब 2 दफ़ा ये जुमला कहा करते थे, कुन्ती फ़ी अहलिकी मा अंती, और इस जुमले के अंदर जो मा है वो मा मौसूला है। फिर इबारत ये बन जाएगी, कुन्ती फ़ी अहलिकी अल्लज़ी कुन्ती फ़ीही, कुन्ती फ़ी अहलिकी अल्लज़ी कुन्ती फ़ीही, तू अपने घर में इस हालत में थी जिस हालत में तू अब है। उनका अकीदा ये था कि रूह ना एक परिंदा बनकर उड़ती है। अगर रूह अच्छा परिंदा बनकर, अगर रूह ज़िंदगी में अच्छी थी तो अच्छा परिंदा बनकर उड़ती है, अगर वो बुरी रूह थी, बुरा जालिम आदमी था वो, तो वो बुरा परिंदा बनकर उड़ता है। ये उनका अकीदा था। तो वो कह रहे हैं कुन्ती फ़ी अहलिकी अल्लज़ी कुन्ती फ़ीही, तो अपने घर में इस हालत में थी जिस हालत में अब है। अब अगर तू अच्छा परिंदा है तो घर में भी इसी अच्छी हालत में थी, और अगर अब तू बुरा परिंदा है, रूह को कह रहे हैं अब अगर तू बुरा परिंदा है तो अपने घर में भी बुरी थी। ये मतलब है कुन्ती फ़ी अहलिकी अल्लज़ी कुन्ती फ़ीही, तू अपने घर में भी, तो अब तू घर में इस हालत में थी जिस हालत में तू अब है। अब अच्छी है तो घर में भी अच्छी थी, अब बुरी है तो घर में बुरी थी। ये बात 2 दफ़ा कहते हैं। दूसरा मा इस्तिफ़हामिया है, वो मा कुन्ती फ़ी अहलिकी में
ما استفہامیہ ہوگا فَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتِ الْآن، تقدیر عبارت یوں ہوگی كُنْتِ فِي أَهْلِكِ شَرِيفَةً، مرنے والے کو انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتے تھے کہ تو اپنے گھر میں تو ایک معزز روح تھی. فَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتَ الْآن، اب تو کیسی ہے. ما استفہامیہ كُنْتِ فِي أَهْلِكِ یعنی كُنْتِ فِي أَهْلِكِ شَرِيفَةً، آگے تو اپنے گھر میں تو معزز تھی. ما انتی ایو شیئن انتی الان، گھر میں تو معزز تھی، اب تو ذرا بتا کہ اب تو کیسی ہے، اب تیرے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے. اچھا روح اچھا پرندہ بن کے اڑ رہی ہے یا برا پرندہ بن کے اڑ رہی ہے، ان سے پوچھتے تھے. یا گھر میں تو بہت بری تھی، اب بتا اب تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسا پرندہ بن کے اڑ رہی ہے. تو گویا کہ استفہام کرتے تھے وہ. یہ دوسرا مطلب ہے. تیسرا ما نافیہ ہے. یہ تینوں کتابوں کو ملانے سے ہیں، حاشیہ، عمدۃ القاری اور ارشاد الصاری، جو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ تین کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوئی. تیسری بات یہ کہ ما نافیہ ہے اور مرتین مقولہ کا جز ہے. ما نافیہ ہے اور مرتین مقولہ کا جز ہے، یعنی ان کا پورا مقولہ یہ ہے کنتی فی اہلک ما انتی مرتین، یہاں آ کے جملہ ختم ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنے گھر میں کنتی فی اہلکی، تو اپنے گھر میں تھی، یعنی تو اپنے گھر میں ایک زندگی گزار رہی تھی. ما انتی مرتین، اب تو دوسری دفعہ زندگی نہیں گزارے گی. ما انتی مرتین، تو دو مرتبہ نہیں ہوگی. کنتی فی اہلکی، تو اپنے گھر میں ایک دفعہ تھی. ما انتی مرتین، تو دو دفعہ نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ مرنے کے بعد اب تو نہیں اٹھے گی. یہ ان کا وہ عقیدہ ہے جس میں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری تو یہی بس دنیا کی زندگی ہے اور تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں. تو اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بس کنتی فی اہلی کی، تو اپنے گھر میں جو تھی سو تھی. ما انتی مرتین، تو دو دفعہ والی بات نہیں ہے، تو ایک ہی دفعہ تھی بس. یہ اس کے مطلب ہو گئے. یہ باتیں یاد کیا کرو اور پرچہ اسی طرح کا ہوگا. پرچے میں یہ نہیں ہوگا کہ اس حدیث کا اردو ترجمہ کرو، زیر زبر لگاؤ اور بتاؤ بھی آبائکم مجرور کیوں ہے. اس طرح کا پرچہ نہیں ہوگا. پرچہ دورے کا پرچہ ہے، وہ اسی طرح کا ہوگا جو کچھ میں آپ کو پڑھاتا ہوں. آگے حدثنا عمرو بن عباس، پڑھو بھی کس کی باری؟ یہ حدیث پڑھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مشرکین مزدلفہ سے واپس نہیں آتے تھے جب تک کہ سورج سبیر پہاڑ پر اپنی روشنی نہ پھینک لے، اس وقت تک واپس نہیں. مزدلفہ کو جمع کہا گیا ہے اس لیے کہ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس بنیاد پر اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے. اور بھی وجوہ لکھی. تو جب آدمی مزدلفہ میں پہنچتا ہے رات کو، تو کہ مغرب سورج غروب ہو جانے کے بعد عرفات سے نکلنا ہوتا ہے. مسئلہ ہے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ عرفات سے نہیں نکل سکتے 9 ذی الحجہ کو. مغرب کے بعد وہاں سے نکلے تو عام طور پر 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں آج کے زمانے میں بھی. تو رات کو کبھی 9, 10, 11, 12 بجے بھی لوگ پہنچتے رہتے ہیں. رات کو وہاں ٹھہرتے ہیں، مغرب عشاء دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مزدلفہ سے نکلنا ہوتا ہے. یہی سنت ہے، البتہ یہ واجب نہیں، یہ سنت ہے. لیکن مشرکین کیا کرتے تھے، وہ جب سورج نکل جاتا تھا اور اس کی روشنی سامنے سبیر پہاڑ پر پڑنے نظر آنا شروع ہو جاتی تھی، سبیر پہاڑ روشن ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ وہاں سے نکلتے تھے. تو حالانکہ اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے نکلنا، سورج نکلنے کی تھوڑی دیر بعد نکلنا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مشرکین کی، یہود کی، نصارہ کی مخالفت کی، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا الگ مذہب ہے، ان کا الگ مذہب ہے، ہم نے ان جیسا نہیں بننا. آپ نے واضح کر کے ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ مشرکین ایسا کرتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا. وہ بظاہر کوئی ایسی بڑی باتیں بھی نہیں ہوتی تھیں بظاہر کہ اگر ان میں نہ کیا جائے تو کوئی بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اللہ، میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں اس کی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے رہے. تو اللہ فخالف النبی، اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلے، تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ہماری معیشت، معاشرت، لباس، شکل و صورت، رہن سہن ہمارا کافروں جیسا نہ ہو.
آپ نے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کی مخالفت کروائی. جیسے مشرکین جو باندھتے تھے امامہ وہ کس طرح باندھتے تھے؟ ٹوپی کے بغیر باندھتے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ چونکہ وہ ٹوپی کے بغیر باندھتے ہیں لہٰذا تم ٹوپی سمیت باندھا کرو. مخالفت ہی مقصود ہے نا، ورنہ تو امامہ تھا سر. دوسرا، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے 10 کوئی محرم کو روزہ رکھا. کچھ عرصہ گزر گیا تو کسی نے اللہ کے نبی کو بتایا یہودی بھی یہاں کے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ روزہ رکھتے تھے، کوئی بری بات بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اچھا، یعنی پھر تو مخالفت ہونی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر اگلے سال میں زندہ رہا نا تو پھر میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. یہ کس لیے تھا سوائے مخالفت کے؟ اور کیا تھا کہ ان سے ہم نے ہر بات میں مخالفت کرنی ہے. ہمارا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے، ہم دیکھنے میں بھی اس جیسے نہ لگیں. یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ چلو.